تو ٹھیک 2 مہینے پہلے کیا واقعہ ہوتا ہے کہ میرا ایک دوست جو کہ مولوی ہے تو وہ مجھے دروازے کو ناک کرتا ہے. میں یوزلی مولویوں کو اوائڈ کرتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے کہ مجھے یہی تھا کہ یار یہ لوگ ایسے ہی آ جاتے ہیں, دروازہ ناک کرتے ہیں. اور خیر میں دروازہ کھولتا ہوں تو باہر دیکھتا ہوں وہ کھڑا مسکرا رہا ہے اور کہتا ہے کہ علی بھائی یار آؤ بک فیئر لگا ہے وہاں پہ چلتے ہیں, تو میں آپ کو کوئی بک گفٹ دینا چاہتا ہوں. تو اب میں نہ تو کر نہیں سکتا, وہ سامنے کھڑا ہے بندہ کیسے نہ کرے, تو میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں. میں اور وہ بک فیئر پہ گئے اور وہاں وہ مجھے ایک اسلامک سٹال پہ لے جاتا ہے اور میں بڑا حیران ہوتا یار یہ مجھے کیا بک گفٹ کرنا چاہتا ہے. تو خیر اسلامک بک سٹال پہ لے جا کے ایک قرآن پکڑتا ہے ٹرانسلیشن والا اور مجھے کہتا ہے کہ یار علی میں آپ کو قرآن گفٹ کرنا چاہتا ہوں ٹرانسلیشن کے ساتھ. اردو ٹرانسلیشن تھی, مجھے ابھی تک یاد ہے. لیکن اس ٹائم چونکہ میری وہ کانشیس برتھ نہیں ہوئی, میرا وہ دروازہ نہیں کھلا ہوا دل کا, اور میں ریسیپٹیو نہیں ہوں اس چیز کے لیے, تو میں نے وہی کیا جو ایک روایتی مسلمان کرتا ہے. میں نے قرآن پکڑا, قرآن کو چوما, بڑا ادب سے غلاف میں بند کیا کمرے میں آ کے اور سب سے اوپر رکھ دیا, ٹو بی فارگوٹن, اوکے, برکت کے لیے کہ چلو اب جنات نہیں آئیں گے کمرے میں. سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ. میرا نام محمد علی ہے اور ویسے میں میکینیکل انجینئر ہوں, بٹ الحمدللہ سنس 7 to 8 ایئر میرا تعلق ٹیچنگ کے ساتھ ہے, شعبہ ٹیچنگ کے ساتھ ہے. پہلے میں جاب کرتا تھا آئل اینڈ گیس فیلڈ میں, رویس ایک جگہ ہے یو اے میں بارڈر کے پاس, جہاں پر میں ایز اے فیلڈ انجینئر ہائر ہوا تھا. اس کے بعد آئی کیم بیک, ایک کانشیس ڈیسیجن لیا, میں نے کہا میں نے ٹیچنگ میں جانا ہے, بائی چوائس ٹیچنگ میں آیا اور یوتھ کلب کا وجود 2011 میں ہو. ناؤ ہاؤ آئی کیم ٹو دین, میں کیا شروع سے دین میں ہوں, کیا میں شروع سے اس طرح ٹاکس دے رہا ہوں, نہیں. میں 2007 میں جب میری عمر تقریباً 20 سال تھی, 19-20 سال تھی, تو تب میں نے قرآن پڑھا تھا. سب سے پہلے زندگی میں پہلی بار میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا تھا. اوکے, اس سے پہلے اسلامیات میں کبھی کبھی سورہ اخلاص, کبھی سورہ قریش, اس طرح جو سلیبس میں تھا وہ پڑھا تھا. تو وہ پڑھا میں نے کس طرح سا قرآن کہ آئی واز گوئنگ تھرو اے ویری ٹف فیز. بہت ایشوز تھے میری لائف میں اس ٹائم جب میں 19-20 سال کا تھا, اور پڑھائی میری بڑی بری جا رہی تھی. انجینئرنگ جو ہے بڑی مشکل ہوتی ہے, تو مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں فائنل ایگزام میں فیل نہ ہو جاؤں. مجھے بڑا ڈر تھا, میرے پہ بڑا سٹریس تھا کہ میں فیل ہو گیا تو پیرنٹس کیا کہیں گے, اور پھر ڈگری لیٹ ہو گئی تو میں کیا کروں گا وغیرہ وغیرہ. تو اس سے ٹھیک 2 مہینے پہلے جب میں ان سوچوں میں گم ہوں نا, ٹھیک اس سے 2 مہینے پہلے ایک عجیب واقعہ ہوتا ہے. اور اٹ واز ایز اف کہ یہ واقعہ ظاہر ہے پلانڈ تھا, ہر چیز پلانڈ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے, اور اللہ نوز, اللہ نیو کہ میرے پہ یہ فیز آنا ہے, ڈاؤن فیز, آئی ول بی سیڈ, میں سوچوں میں گم ہوں گا, اوور تھنکنگ کر رہا ہوں گا, بہت وریڈ ہوں گا, اور بھی بڑا کچھ, پڑھائی کے علاوہ بھی بڑا کچھ چل رہا تھا. تو ٹھیک 2 مہینے پہلے کیا واقعہ ہوتا ہے کہ میرا ایک دوست جو کہ مولوی ہے, اوکے, اس ٹائم میں مولوی نہیں ہوں لیکن میرا وہ دوست جو سیم فلور پہ رہتا ہے, ہاسٹل میں رہتا تھا, میں جی آئی کے میں, ہاسٹل لائف بڑی زبردست ہے جی آئی کے کی, تو ہمارے سنگل رومز ہوتے تھے ہاسٹل میں. تو میرے ہی فلور پہ آگے جا کے ایک لڑکا تھا, نوید نام تھا اس کو. اب ماشاءاللہ وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے, یو کے میں ہوتا ہے, پڑھاتا ہے, وہ کافی اچھی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے. تو وہ مجھے دروازے کو ناک کرتا ہے. میں یوزلی مولویوں کو اوائڈ کرتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے کہ مجھے یہی تھا کہ یار یہ لوگ ایسے ہی آ جاتے ہیں, دروازہ ناک کرتے ہیں. اور خیر میں دروازہ کھولتا ہوں تو باہر دیکھتا ہوں وہ کھڑا مسکرا رہا ہے اور کہتا ہے کہ علی بھائی یار آؤ بک فیئر لگا ہے وہاں پہ چلتے ہیں, تو میں آپ کو کوئی بک گفٹ دینا چاہتا ہوں. تو اب میں نہ تو کر نہیں سکتا, وہ سامنے کھڑا ہے بندہ کیسے نہ کرے, تو میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں. میں اور وہ بک فیئر پہ گئے اور وہاں وہ مجھے ایک اسلامک سٹال پہ لے جاتا ہے اور میں بڑا حیران ہوتا یار یہ مجھے کیا بک گفٹ کرنا چاہتا ہے. تو خیر اسلامک بک سٹال پہ لے جا کے ایک قرآن پکڑتا ہے ٹرانسلیشن والا اور مجھے کہتا ہے کہ یار علی میں آپ کو قرآن گفٹ کرنا چاہتا ہوں ٹرانسلیشن کے ساتھ. اردو ٹرانسلیشن تھی, مجھے ابھی تک یاد ہے, مولانا مودودی کی تھی وہ اس ٹائم پہ ٹرانسلیشن. ظاہر ہے وہ سٹال غالباً انہی کا لگا ہوگا, جماعت اسلامی کا. تو اینی وے وہ مجھے وہ گفٹ کرتا ہے کہ یہ اردو کی ٹرانسلیشن آپ پڑھو. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, لیکن اس ٹائم چونکہ میری وہ کانشیس برتھ نہیں ہوئی, میرا وہ دروازہ نہیں کھلا ہوا دل کا,
اور میں ریسیپٹیو نہیں ہوں اس چیز کے لیے. تو میں نے وہی کیا جو ایک روایتی مسلمان کرتا ہے. میں نے قرآن پکڑا, قرآن کو چوما, بڑا ادب سے غلاف میں بند کیا کمرے میں آ کے, اور سب سے اوپر رکھ دیا, ٹو بی فارگوٹن. اوکے, برکت کے لیے کہ چلو اب جنات نہیں آئیں گے کمرے میں, کیونکہ رات کو ڈر لگتا تھا ہاسٹل روم میں. تو مجھے تھا کہ اب میں نے قرآن اوپر رکھ دیا, تو لہٰذا ناؤ آئی ایم سیف. یہ کیا میں نے قرآن کے ساتھ. یہ ٹھیک 2 مہینے بعد اچانک ایک ایسا ایونٹ ہوا, کچھ ایسا کیسے حالات ہوئے کہ میرے ذہن میں آیا کہ یار قرآن دیا تھا کسی نے, تو چلو قرآن کو پکڑتے ہیں, تھوڑا سا پڑھ کے دیکھتے ہیں آخر ہے کیا. کیونکہ میں نے بچپن سے سنا ہے قرآن میں بڑا سکون ہے, قرآن میں بڑا سکون ہے, تو چلو تھوڑا ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ کیا کہتا ہے. تو بس میں نے اسی حالت میں, غم کسی حالت میں, میں نے قرآن کو اٹھایا اور میں نے اس کو صاف کیا, غلاف کو, غلاف کھولا, قرآن کھولا, اور رینڈملی کھولا. مجھے نہیں پتا تھا, آئی نیو نتھنگ. مجھے نہیں پتا سورہ بقرہ کیا ہے, سورہ آل عمران کیا ہے, میں بھول چکا. بلکہ مجھے قرآن پڑھنا بھی بھول چکا تھا. اتنی شرمندگی مجھے ہی کہ مجھے تو عربی صحیح سے پڑھنی بھی نہیں آ رہی, کیونکہ ظاہر ہے کہ 5-6 سال ہو گئے تھے قرآن کو پڑھے ہوئے یا کھولے ہوئے. آئی واز اے کیئرلیس ٹین ایجر. میں تو اپنی دھن میں مگن تھا. یونیورسٹی جا کے بندہ ویسی ہواؤں میں اڑتا ہے, کہتا ہے نا کہ اب ماں باپ سے چھٹکارا مل گیا, اب تو میں سب کچھ کروں گا. میں بھی اسی دھن میں تھا, اڑ رہا تھا. اور ہاسٹل لائف تھی, کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, تو ہم تو کانسرٹس میں بھی جاتے تھے, سب کچھ کرتے تھے. تو خیر اس دھن میں نے جب یہ غم کی حالت سے گزرا, میں نے قرآن کھولا, اور جو پہلی ورس قرآن کی میرے سامنے آئی, ٹرانسلیشن کھولی میں نے ایکچولی, میں نے کہا پڑھتے ہیں کہ قرآن میں کیا ہے. پہلی جو ورس میرے سامنے آئی سورہ آل عمران کی آئی. دیٹس وائی آئی لو سورہ آل عمران. میں سورہ آل عمران سے محبت کرتا ہوں, شدید محبت, کیونکہ سورہ آل عمران وہ پہلی سورہ ہے جو میں نے پڑھی تھی, اور سورہ البقرہ اس کے بعد میں نے پھر شروع سے ٹرانسلیشن پڑھنا شروع کر دی. پہلی جو آیا میرے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ غم نہ کرو تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن. اور میں حیران رہ گیا کہ میں غمزدہ حالت میں قرآن کھولتا ہوں, اور پہلی جو آیت آتی ہے میرے سامنے وہ یہ ہے کہ غم نہ کرو تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو. ایز اف اللہ از گیونگ می اے میسج. وہ میرا پہلا انٹریکشن تھا قرآن سے, اور کانشیس انٹریکشن تھا, یعنی کہ شعوری انٹریکشن. کسی نے زبردستی ڈنڈا مار کے نہیں پڑھایا تھا, شعوری. وین دا ڈور آف ہارٹ اوپنڈ اپ, جب دل کا دروازہ کھلا, اور وہ چیز میرے اندر صراحت کرتی گئی کہ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. تو پھر میرے اندر نیکسٹ کویسچن تھا کہ ہو از اے مومن. قرآن کہہ رہا ہے کہ غم نہ کرو تم کامیاب ہو, تم ہی کامیاب ہو اگر تم مومن ہو. وہاں سے مجھے یہ ریفلیکشن ہوئی کہ آئی نیڈ ٹو ریسرچ مور, آئی نیڈ ٹو ریڈ دس بک مور. اور وہ دن, اور الحمدللہ آج کا دن میں قرآن کا اسٹوڈنٹ بن گیا. میں نے کہا قرآن میں نے سمجھنا ہے, قرآن کو میں نے مزید پڑھنا ہے. اور پھر اس دن کے بعد میں نے ایک روٹین بنانے کی کوشش کی, اور اللہ کے فضل سے تقریباً مہینے بعد رمضان آ گیا. اور رمضان ایک ایسا منتھ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ہر کوئی نمازی بن جاتا ہے. رمضان مسلم جنہیں ہم کہتے ہیں, جو نہیں بھی پڑھتا وہ بھی نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے. تو ہم بھی ایسے ہی تھے. تو اس میں مزید مجھے استقامت ملی. میں نے 5 وقت نماز پڑھنا شروع کر دی, اور میں نے ساتھ ساتھ قرآن پڑھنا شروع کر دیا. اب جیسے جیسے میں قرآن پڑھتا گیا, میں ڈیلی ایک ٹائم رکھتا تھا عصر سے مغرب کے درمیان, مجھے ابھی تک یاد ہے. اور اس دوران جو مرضی ہو جائے, اللہ نے مجھے کنسسٹنسی دے دی تھی. میرے دوست اس ٹائم کرکٹ کھیلتے تھے باہر, ہاسٹل کے باہر ایک روڈ تھی, وہاں کرکٹ کھیلتے تھے. وہ بلاتے تھے کرکٹ کھیل لو, آ جاؤ. میں کہتا تھا نہیں, میں قرآن پڑھ رہا. اور میں آئی واز امیزڈ کہ مجھ جیسا کیئرلیس بندہ یہ کیسے کر سکتا ہے. کیا قرآن نے مجھے اتنا چھو لیا ہے میرے دل کو کہ میں کرکٹ چھوڑ رہا ہوں قرآن کے لیے. حالانکہ میں تو کرکٹ ڈائی ہارڈ فین تھا تب, اب بھی کبھی کبھی دیکھ لیتے ہیں, لیکن اس ٹائم پہ تو میں بہت ہی ڈائی ہارڈ فین تھا, اور ٹیم میں بھی تھا. تو وہ بڑا حیران ہوتے تھے کہ اس کو ہوا کیا ہے کہ اس ٹائم پہ تو کرکٹ سب کھیلتے ہیں, تو یہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. تو میں ڈیلی اس ٹائم پہ قرآن پڑھتا تھا, کیونکہ مجھے یہی ٹائم پسند آیا, عصر سے مغرب کے درمیان. اب جیسے جیسے میں قرآن پڑھتا گیا, یقین کریں کہ مجھے میرے کویسچنس کے آنسرز ملتے گئے. اور مجھے کچھ نہیں پتا تھا فرقے کیا ہوتے ہیں, مجھے کچھ نہیں پتا تھا یہ کیا ہے سب کچھ, ٹرانسلیشن کون سی اچھی ہے. میں نے نہ کسی سے پوچھا کہ بھئی فرقہ واریت بڑی ہے, کون سی ٹرانسلیشن پڑھوں. نہ میں نے اس چیز کی فکر کی کہ تفسیر کون سی پڑھوں. مجھے تو پتہ نہیں تھا تفسیر ہوتا کیا. میں نے تو بس ایک کیئرلیس بوائے کی طرح قرآن اٹھایا, اور میں نے رینڈم اس کی ٹرانسلیشن شروع سے پڑھنا شروع کر دی. یہ بعد میں جیسے جیسے آہستہ آہستہ مجھے اپرچونیٹیز ملی, لوگوں نے ظاہر ہے کہ مجھ سے دوستی ہوئی, کچھ لوگ کی, انہوں نے علماء سے ملوایا, پھر انٹرسٹ مزید بلڈ ہوا.
پھر میرے سامنے ایک اور ڈومین کھلی, پھر مجھے فرقہ واریت کا بھی پتہ لگا کہ یہ بھی کوئی سائنس ہے, یہ بھی کوئی چیز ہے, یہ بھی کچھ نام بنے ہوئے لوگوں کے وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں. تو آہستہ آہستہ میری یہ جرنی جیسے جیسے بڑھتی گئی, قرآن کے ساتھ تعلق مزید الحمدللہ مضبوط ہوتا گیا, انٹل آئی میٹ اے اسکالر ڈاکٹر انس نظر, جنہوں نے پہلی بار مجھے بتایا اصول تفسیر کیا ہوتا ہے اور قرآن کی تفسیر کا مطلب کیا ہے اور قرآن کو ایکچوئل میں کس طرح سے سمجھنا ہے. بٹ اینی وے قرآن کا جو بیسک میسج تھا وہ ہر بندہ گراسپ کر لیتا ہے, یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں, کیونکہ میں اس ایکسپیرینس سے گزرا ہوں. میں نے کسی مدرسے سے نہیں پڑھا قرآن, میں نے کسی اسکالر سے قرآن نہیں پڑھا ہے, لیکن بہت ضروری ہے اگر کوئی ٹیچر ہو اس سے پڑھ لیں تو یہ تو بہترین ہے اگر ڈیپتھ میں جانا ہے. لیکن جو بیسک میسج ہے نا قرآن کا, بیسک میسج کیا, 4 بیسک میسج مجھے سمجھ آئے قرآن کے. نمبر 1, ہو از اللہ. جب میں ایسی آیات پہ پہنچتا تھا جس میں اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے, تو اس میں مجھے تو کوئی راکٹ سائنس نہیں نظر آئی, کہ مجھے تو سمجھ آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے اپنے بارے میں. اور پھر دوسرا بیسک میسج ہے آخرہ, اکاؤنٹیبلٹی, کانسیپٹ آف ڈے آف ججمنٹ, سچ ایز 30th پارہ کی آپ سورج دیکھیں کتنی زبردست, کتنی آئی اوپننگ. سورہ الانعام کی دیکھیں, سورہ الاعراف کی آپ آیات دیکھیں ڈے آف ججمنٹ کے حوالے سے. تیسرا بیسک میسج ہے رائٹس آف اللہ, حقوق اللہ. اور چوتھا بیسک میسج ہے رائٹس آف پیپل یعنی حقوق العباد. تو یہ بیسک میسج ہر کوئی گراسپ کر سکتا ہے, کیونکہ میں نے گراسپ کی الحمدللہ وین آئی وینٹ تھرو قرآن. اس کے بعد کمپلیکسٹیز اور ظاہر ہے کچھ ایسے ٹاپکس آتے ہیں جن کے لیے آپ کو اسکالرس کے پاس جانا ضروری ہے, اصول تفسیر سمجھنا ضروری ہے. ٹو کٹ اٹ شارٹ, میرا یہ انٹریکشن قرآن سے ہوا اور میرا سفر جو ہے قرآن سے شروع ہوا. اوکے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایز اے ٹین ایجر جس کو کچھ بھی نہیں پتا, اس نے قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھ کے اس سفر کو شروع کیا. اور قرآن نے مجھے ایسی کنسسٹنسی دی, میں خود حیران رہ گیا کہ مجھ جیسا انکنسسٹنٹ بندہ جس سے کنسسٹنسی کبھی اچیو ہی نہیں ہوئی. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, میں کھلنڈرا سا ایک نوجوان تھا, میں نہیں سوچ سکتا تھا میں کسی چیز میں کنسسٹنٹ ہوں گا. لیکن دا پاور آف دا قرآن, آئی بلیو, قرآن کی شاید کیا بلکہ 100% قرآن کی جو پاور ہے کہ جس طرح وہ انسان کو اپنے آپ جوڑ لیتا ہے, گلو کر لیتا ہے, الحمدللہ میرے ساتھ وہ ہوا. اور آہستہ آہستہ پھر مجھے آداب بھی آتے گئے قرآن پڑھنے کے مزید, کہ قرآن پڑھنے کے لیے بڑا ضروری ہے دیٹ یو ہیو ٹو گیو یور ہارٹ ٹو دا قرآن. اور آپ دعا کرو اللہ سے کہ اللہ اس کو میرے سینے کا نور بنا دے, اس کو میرے غم کا علاج بنا دے, وغیرہ وغیرہ. یہ میری ایک جرنی میں نے آپ سے شیئر کی ہارٹ ٹو ہارٹ کہ دس از واٹ ہیپن ٹو می. اور وہاں سے خوبصورت سفر شروع ہوا. 2011 میں پھر یوتھ کلب وجود میں آیا اور میں ون آف دی ارلیسٹ ممبرس میں سو, الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. اور پھر آہستہ آہستہ یہ دعویٰ کا سفر شروع ہوا. تو آج لوگ حیران ہوتے ہیں کہ آپ فل ٹائم دائی ہیں, مطلب آپ کرتے کیا ہیں؟ تو میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ میں دعویٰ ہی کرتا ہوں الحمدللہ, اور جو مجھے اللہ نے جاب دی ہے ٹیچنگ پوزیشن وہ بھی دعویٰ ہی ہے, کیونکہ اس میں میں سیرہ پڑھاتا ہوں, عقیدہ پڑھاتا ہوں, قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھاتا ہوں, کیونکہ تفسیر پڑھانے کے تو ہم لائق نہیں ہیں, تفسیر تو ظاہر ہے اسکالرز ہی پڑھاتے ہیں. تو ساتھ میں فزکس پڑھاتا ہوں, او لیول اور اے لیول, کیونکہ میں اسلامک اسکول کا حصہ ہوں, اسکیلو اسکول کا نام ہے. تو یہ ہے ایک مختصراً میں نے آپ کو بتایا کہ دس از مائی جرنی وچ اسٹارٹیڈ فرام دا قرآن. قرآن نے انسپائر کیا, قرآن نے کویسچنس کے آنسر کیے, قرآن نے کمپلیکسٹیز کو سمپلیفائی کر کے دکھایا کہ لائف از سو سمپل. ہم ایسے کمپلیکسٹیز میں پڑے ہوئے, اور قرآن نے مجھے کانفیڈنس دیا کہ یو کین ڈو اٹ, اف یو کین ڈو اٹ سو کین ادرز ایز ویل. اگر میں پڑھ سکتا ہوں, میں دین کو سمجھ سکتا ہوں, میں دعویٰ کر سکتا ہوں, تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی یوتھ بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ میرے اندر کوئی خاص تو ایسی کوالٹی نہیں تھی نا, میں نہ کسی اسکالرلی بیک گراؤنڈ سے ہوں, نہ میں کسی اسکالر کا بچہ ہوں. تو ظاہر ہے کہ یہ چیز مجھے بڑا انسپائر کرتی ہے الحمدللہ, اور یہی چیز میں آپ کو جو یوتھ یہاں پر بیٹھی ہے دینا چاہتا ہوں ان دا بگن.